السلام علیکم۔ میں نئے آنے والے تمام معزز ممبران کو اپنے یوٹیوب اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ روحانی مشق کا ایپیسوڈ 4 ہے۔ اگر آپ نے پہلے کے ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، آپ پہلے وہ دیکھ لیں پھر اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ اس ایپیسوڈ میں جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی مشق کے ذریعے جو ہمارے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے، اور وہ کیا کیا کیفیات ہیں، اور وہ کیفیات باطن ہے یا کیفیات صادق ہے، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ہم روحانی مشق کے ذریعے کیسے اپنے خود کی اصلاح کر سکتے ہیں، روحانی مشق کے ذریعے ہم کیسے اپنے خیالات کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم روحانی مشق کے ذریعے کیسے اپنے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ہم روحانی مشق کے ذریعے کیسے دوسروں کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ہم روحانی مشق کے ذریعے کیسے اس دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی ہماری نظروں سے بالکل پوشیدہ ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو عجائبات کی دنیا کہلاتی ہے۔ جب انسان اس روحانی مشق کے ذریعے اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، جب وہ عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تب وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات نظر آتے ہیں، وہ دنیا نظر آتی ہے جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ آج کا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ تعالی یہی ہے کہ روحانی مشق کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے، اور ہم مختلف بیماریوں کا علاج کیسے کریں گے، اور روحانی دنیا میں ہم کیسے داخل ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے سوالات کو لے لیتے ہیں جن لوگوں سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کو کتنا عرصہ یہ مشق کرتے ہوئے ہو گیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیفیات ہیں۔ اب ان کیفیات کو آپ توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا تھا کہ مجھے یہ مشق کرتے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، مجھے ڈاٹ کے کنارے روشنی نظر آتی ہے اور اکثر ڈاٹ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگتا ہے یا بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو اپنی تربیتی نشست میں روحانی مشق کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی تھی، آپ نے شاید وہ دیکھی ہو، جس میں نے واضح طور پر اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ہم ڈاٹ کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس پر فوکس کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سے، اس کی سراؤنڈنگ سے کچھ روشنیاں نظر آتی ہیں۔ جب توجہ کرتے ہیں یعنی ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں، ہمارے دل میں خیال نہیں ہوتے، کوئی وسوسہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ مشق کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلی کیفیت آپ کی جو کیفیت صادق ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کا جو جسم ہے وہ بالکل ریلیکس ہو جائے گا، یعنی بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ یہ کیفیت آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہتر رہنمائی ملے، اور آپ کو اس بات کی بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگ بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور ہم کیوں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلی کیفیت کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو یعنی اپنے جسم کو بہت ہلکا محسوس کریں گے، کیونکہ جب ہم کسی بوجھ کو اپنے جسم سے اتارتے ہیں تو ہمارا ذہن، ہمارا جسم بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں، فوکس کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے ارد گرد، اس ڈاٹ کے ارد گرد ہمیں کچھ روشنیاں سی نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس ڈاٹ کے سراؤنڈنگ میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی ڈاٹ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی
ہوتی ہیں، کبھی روشنی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیات ابتدائی دور میں ہوتی ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ۔ جب ہم نے ڈاٹ کا سائز بڑھایا، جیسے پارٹ 3 میں میں نے کہا تھا کہ آپ ڈاٹ کا سائز بڑھا دیں، اس پارٹ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈاٹ کا سائز مزید بڑھا دیں۔ اب ڈاٹ کو اتنا بڑا کر لیں جتنا ایک چنے کے دانے کا سائز ہوتا ہے۔ جب ہم اتنا سائز کر کے اسے فوکس کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا جیسے اس سے روشنی نکل رہی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بلیک ڈاٹ بالکل انہی روشنیوں میں چھپ جائے گا اور بالکل کاغذ سفید ہو جائے گا۔ پھر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کی شعاعیں آپ کے اندر جذب ہو رہی ہیں، جو آپ کی قوت ارادی ہے۔ آپ نے اس کو سوچا اور ایک جگہ لگایا۔ اس ڈاٹ پہ لگانے کے بعد آپ کو جو روشنیاں نظر آئیں تو آپ نے انہیں اپنے اندر سلب کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ اسے اپنے اندر سلب کریں گے تو ایک ایسی چیز محسوس ہوگی کہ جیسے آپ کے جسم میں کوئی چیز داخل ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت آپ کو بالکل واضح محسوس ہوگی۔ جب آپ کو یہ کیفیت واضح طور پر محسوس ہو تو پھر ہم اس ڈاٹ کو بڑھا دیں گے۔ یہ سٹیپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جب ہم نیکسٹ ڈے یہی ایکسرسائز کرنے بیٹھیں گے تو ہمارے جسم کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، وہ روشنی جو ہمارے جسم کے اندر منتقل ہوتی تھی، اب اس روشنی کے اندر ہی ہم نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ یعنی آپ نے خود کچھ نہیں سوچنا، آپ نے وہ دیکھنا ہے جو وہ آپ کو دکھائے۔ وہ آپ کو کیا دکھائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہمارے اندر کی روشنی اور ڈاٹ کی روشنی آپس میں ملے گی تو آپ کے سامنے اس ڈاٹ کے اندر ایک سکرین چل جائے گی۔ یعنی جب نیوٹرل اور فیز آپس میں ملتا ہے تو بلب چل جاتا ہے، ویسے ہی ڈاٹ سے نیوٹرل مل رہا ہے اور آپ کے اندر سے فیز نکل رہا ہے، تو جب یہ دونوں میچ ہوں گے تو یہ روشن ہو جائے گا، یہ گول دائرہ روشن ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر ایک سکرین سی چل جائے گی۔ یہ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہوگی۔ ایک اہم بات، اگر 500 لوگ یہ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک ہفتے کے اندر ہی سب میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ کسی میں یہ 10 دن میں ہو جاتی ہے اور کسی کے اندر 3 مہینے میں ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ پریکٹس کرتے رہنا ہے، بالکل اپنی توجہ کے ساتھ دیکھتے رہنا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بغیر کچھ پڑھے ہی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عجیب سی استدراجی قوتیں نہ ہوں، کہیں یہ شیطانی قوتیں نہ ہوں، کہیں یہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہمیں گمراہی کا ڈر ہو؟ اس بارے میں آپ لوگ ایسا ہرگز نہ سوچیے گا، کیونکہ ایسے خیالات اور ایسے وسوسے آتے ہیں انسان کے ذہن میں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ دیکھیں، ہمارا دراصل مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس ڈاٹ کے اندر دنیا دیکھنا۔ ہم نے اس منزل پہ نہیں رکنا، ہماری منزل اس سے آگے کی ہے، اور میں آپ کو اس لیے یہ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر اور شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم ایسے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری لگن مزید بڑھتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے شغل ہے، آپ اسے صرف شغل ہی سمجھنا، یہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ آپ کا راستہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آگے چلنے کے لیے آپ کے اندر مزید شوق پیدا ہو اور لگن پیدا ہو۔ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو انہونی ہوتی ہے، یعنی نہ ہونے والی ہوتی ہے، یا ایک عجیب و غریب دنیا ہوتی ہے، وہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، جب ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک شوق سا پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، آگے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم دوسری منزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو لوگ اس منزل پہ ٹھہر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ ہرگز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں یہ چیزیں کیوں دکھانا چاہتا ہوں۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ہم بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے
ممکن ہے کہ بغیر کچھ پڑھے، ہم بغیر کچھ کیے ہم کسی کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ پوری معرفت اٹھا کے پڑھ لیں، آپ بزرگان دین کی سمان حیات اٹھا کے پڑھ لیں، ان سب میں آپ کو ایک ہی چیز سب سے زیادہ ملے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی توجہ کامل کرنی ہے، یعنی غور و فکر کرنا ہے، آپ نے یکسوئی حاصل کرنی ہے۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری توجہ کاملہ نہیں ہوتی، جب تک تمہاری یکسوئی ایک جگہ پر نہیں ہوتی، جب تک جو تم پڑھ رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو، جب تک تم اس میں غور و فکر نہیں کرو گے، تم تب تک اس کی معرفت کے قریب نہیں پہنچ پاؤ گے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سے جو سب سے پہلا سبق سیکھا تھا وہ صرف اور صرف غور و فکر ہی تھا، اور اپنی یکسوئی کیسے حاصل کرنی چاہیے، توجہ کیسے حاصل کرنی چاہیے، اور یہی ہر کام ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ کسی رستے پر چلتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور آپ کو شوق پیدا ہوگا، لیکن آپ کو معرفت حاصل نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو اس کی روحانیت حاصل نہیں ہوگی۔ پھر ہمارا روحانی مشق کرانے کا جو مقصد ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کا مین مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ توجہ دلانا، یکسوئی حاصل کرنا۔ میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ آپ یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ غور و فکر کریں، ہر معاملے میں غور و فکر کریں، ہر چیز میں یکسوئی لائیں، ہر چیز توجہ کے ساتھ کریں۔ جس دن آپ کی توجہ، آپ کی یکسوئی، آپ کی سوچ ایک جگہ پر آ گئی، اس وقت آپ خالی اللہ پڑھیں گے تو عرش تک آواز جائے گی، اور وہاں سے جو جواب آئے گا اسے آپ اپنے قلب میں سنیں گے۔ کلام الہی بغیر توجہ کے ساتھ پڑھنا، بغیر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو جیسا عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ آپ کم سے کم توجہ کے لیے مخصوص کریں۔ یہ روحانی مشق ہماری منزل نہیں ہے، یہ مشق تو صرف ابتدا ہے۔ ابتدا کس چیز کی ہے کہ ہمیں توجہ حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے دماغ کو خالی کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر لے کر آنا ہے، ایک سمت میں لے کر آنا ہے، ہم نے سب کام کرنے ہیں۔ پہلے ہم اس مشق سے نکلیں گے، اس کے بعد ہی تو اگلی منزلوں پر جائیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے سونا ہوتا ہے یعنی گولڈ، اس کو کان سے جب نکالا جاتا ہے تو ہم فوری طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایک پروسیس سے گزارتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اسے صاف کرتے ہیں، پھر آگ میں تپاتے ہیں، پھر اس کا برادہ نکالتے ہیں، پھر اس کو لمبے پروسیس سے گزارنے کے بعد پھر اس کو ایک خوبصورت شکل میں لے کر آتے ہیں، جیسے بسکٹ کی صورت میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہوتا۔ وہ گولڈ ہے لیکن پہن نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، پھر اس پر ریاضت کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، پھر اس کو پروسیس سے گزارنا پڑے گا۔ جب وہ پروسیس سے گزرے گا اس کے بعد وہ زیور بنے گا، اور جب زیور بن جائے تب جا کے آپ اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو روحانیت اور معرفت بھی بالکل اسی ترتیب سے ہے کہ جب تک آپ مشقت، تکلیفیں، پریشانیاں اور ایسی ریاضتوں سے نہیں گزرتے آپ کبھی بھی کندن نہیں بن سکتے۔ کندن بننے کے لیے آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ یہ روحانی مشق ایک پروسیس ہے، آگے کی کامیابی کا منزل نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ جیسے آپ کو کوئلے کی کان سے نکالا ہے اور صفائی شروع کی ہے، یہ راستہ ہے۔ جب ہم اس راستے سے گزریں گے پھر ہم دوسرے راستے میں داخل ہوں گے۔ آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں جو گزر رہے ہیں، ورنہ آج کے دور میں کوئی نہیں بتاتا، کوئی یہ چیزیں نہیں سمجھاتا۔ ہم توجہ کے ذریعے کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوتوں سے نوازا ہے جو صرف انسان کے حصے میں آئی ہیں، جس وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں، یعنی یہ تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اس کو فضیلت جو قرار دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ صرف اور صرف نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دی گئی ہے، اور یہ نور محمدی جو منتقل کیا گیا ہے، ہماری روحانیت کی ابتدا یہی سے تو ہوتی ہے، یہیں سے ہماری روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جس چیز کی ہم توجہ کرتے ہیں، جس چیز کو ہم سوچتے ہیں، ہمارا جسم اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ جس چیز کو ہمارا دماغ ایکسپٹ کرتا ہے، وہ دماغ پھر ہمارے جسم کو پیغام دے دیتا ہے۔ تو ہمارے جسم کے اندر جو کیمیکل ری ایکشن ہوتے ہیں، جو کیمیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ پھر اس جیسے انزائمز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیٹس سپوز آپ یہ سوچو، مثال کے طور پر آپ کو بخار ہو رہا ہے جبکہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے اپنے جسم کے اوپر توجہ کرنا ہے، مجھے فیور ہو رہا ہے، تو آپ اپنے جسم میں ایسی کیفیات محسوس کریں جیسے سردی لگ رہی ہے، جسم میں درد ہونے لگتا ہے۔ آپ جب یہ چیزیں سوچنا شروع کرو گے، اس پر توجہ کرنا شروع کرو گے، تو آپ کا دماغ اس سے پیغام لے کر پورے اعصاب کو پہنچا دے گا، یعنی آپ کے پورے جسم کو وہ پیغام ڈائیورٹ کر دے گا۔ اس کی باڈی کے اندر فیور ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے جسم میں وہی ایکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کچھ دیر کے بعد خود دیکھنا کہ آپ کے جسم کا ٹیمپریچر 99 سے 100 پر آ جائے گا۔ آزما کے دیکھنا۔ یہ آپ کی توجہ کا اثر آپ کے اوپر ہے، یعنی ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا پروسیس ہماری باڈی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے بزرگ کیوں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے؟ کوئی ریزن ہے اس کا مین ریزن یہی ہے توجہ۔ آپ ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھنا، آپ کو پتا چل جائے گا۔ اب ہم بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، جو ہمیں محسوس بھی ہوتی ہیں، ہمیں ان کا پتہ بھی چل جاتا ہے، ان کے سمٹمز بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان میں بھی صاف آتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ بیماری ہے، اور اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کو بخار ہے، اور اسے آپ اپنے سامنے بٹھا لیجئے گا، اور اتنے ہی فاصلے پر بٹھانا ہے جتنا دور آپ کا ڈاٹ والا پیپر ہے، یعنی ایک بازو کے فاصلے پر، اور آپ نے اسے کہنا ہے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لے اور بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے۔ آپ نے درود شریف پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے جیسے ڈاٹ والی مشق کے اوپر محنت کی تھی، ریاضت کی تھی، اس ڈاٹ کو دیکھا تھا، اسی طریقے سے آپ نے اس مریض کی آنکھوں کے درمیان کے حصے کو فوکس کرنا ہے، اسی ترتیب سے دیکھنا ہے جس ترتیب سے آپ نے روحانی مشق میں ڈاٹ کو دیکھا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو مشق میں نے کروائی تھی اس کا کیا ریزن تھا۔ آپ نے مریض کی پیشانی کو دیکھنا ہے، آنکھوں کے درمیان سوچنا کچھ نہیں ہے، صرف فوکس کرنا ہے، یعنی توجہ کرنی ہے۔ اب جب آپ اس کو دیکھیں گے، یہ کام کرنے سے پہلے آپ کی نیت کیا تھی کہ مریض آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے یا یہ بیماری ہے، آپ کے دماغ میں وہ بات آ گئی۔ اب جب آپ اس مریض کو دیکھیں گے تو آپ کی توجہ اس وقت اتنی کاملہ ہو جائے گی کہ اس حد تک پازیٹیو ہو جائے گی کہ وہ آپ کے دماغ کو وہ پیغام پہنچا دے گی۔ جب وہ آپ کے دماغ کو پیغام پہنچا دے گی تو پھر ہمارا دماغ اس ریسز کا اخراج کرے گا۔ ہمارے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت دی ہے کہ جیسی سوچ آپ رکھیں گے ویسے ہی اثرات آپ پر مرتب ہوں گے۔ جیسے آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے تو آپ کا دماغ آپ کے اعصاب کو پیغام دے دے گا۔ اگر آپ نے سامنے والے کا علاج کرنا ہے، سامنے والے کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، آپ کا دماغ پیغامات کو ان ریسز کے ذریعے
इस बीमारी को बाहर फेंकेगा और आप पॉजिटिव रेसेस को इसमें मुंतकिल करेगा। जब दिमाग इन रेसेस के जरिए अपने पैगाम को आपके जिस्म से इखराज करता है। देखें, हमारे जिस्म के अंदर दो कानून हैं। एक कानून होता है अंदर दाखिल होने का और दूसरा होता है बाहर निकालने का। जैसे पसीना आता है वो हमारे जिस्म से बाहर मुंतकिल होता है और एक प्रोसेस होता है जो हमारे जिस्म अपने अंदर जज़ब कर रहा होता है। जैसे आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में इनबिसात और इनकसाब का अमल बताया था आपको, यानी कि कब्ज़ की हालत और फैलने की हालत। मैं ये सब इसलिए आपको इतना डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि जो आपके दिमाग में सवाल पैदा हों तो इनका तमाम सवालों का जवाब आपको मेरी इसी वीडियो में मिल जाए कि ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे पॉसिबल है कि हम बगैर कुछ पढ़े किसी का इलाज कर रहे हैं। जो इलाज कर रहे हैं वो तवज्जो के जरिए कर रहे हैं। आपने मरीज को अपने सामने बिठाया, आपने मरीज की पेशानी को देखना शुरू किया, इसकी आंखों के दरमियान अब आपके दिमाग को पैगाम मिला तो आपके दिमाग ने आपकी आंखों की रोशनी के जरिए, यानी जो आपकी आंखों से रोशनी और जो लहरें निकल रही हैं वो मरीज की जानिब मुंतकिल होती हैं। इब्तदाई दौर में तो हमें ये चीज़ें वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन यूं हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाकायदा हमें वो लहरें जो लतीफ़ हैं, बिल्कुल बारीक हैं, जो हवाओं के ज़रिए मुंतकिल होती हैं, आप इनको भी देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक वक़्त और एक टाइम चाहिए। जब आप मरीज़ को सामने बिठाएंगे तो आप अपनी रूहानी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करेंगे, यानी दिमाग ने पैगाम छोड़ा, आपकी रूहानियत ने वो पैगाम लिया। रूहानियत कासिद का काम कर रही है। रूह इंसान की लतीफ़ है, वो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद है। हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको वो महसूसात हो रहे हैं। हम वो पैगाम लेकर इस मरीज के अंदर दाखिल कर रहे हैं। हमारे अंदर जो पॉजिटिव रेसेस हैं, जो हमारी रूहानियत पॉजिटिव है, जो पैगाम लेकर निकली है हमारे जिस्म से, वो कहाँ जाएगी? जहाँ हमारी तवज्जो होगी, यानी तवज्जो तो हमारी मरीज के ऊपर है तो वो यहाँ जाएगी, तो वहाँ से वो मरीज के जिस्म के अंदर दाखिल होगी और जो इसमें नेगेटिव रेसेस हैं हमारी रूहानियत इसको ख़त्म करेगी। यानी हर वो चीज़ जो अपने अंदर पावर रखती है वो हर इस चीज़ को जो इससे नीचे होती है इसको ख़त्म कर देती है। ये कुलिया है, ये फितरत है। जब आपने अपनी रूहानियत को इसके अंदर मुंतकिल किया, अब जो बीमारी की पावर थी इसने इसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। जब रूहानियत इस पर गालिब आ जाती है तो इस बीमारी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। यानी कि अगर कोई छोटी चीज बड़ी चीज से मिलती है तो छोटी चीज बड़ी चीज में जम हो जाती है। जब वो जम होती है तो वो चीज खत्म हो जाती है। मैं आपको ऐसा रूहानी इलाज बता रहा हूँ कि अकल दंग रह जाती है। आज तक इतनी तफसीली गुफ्तगू इस रूहानी इलाज के बारे में मैं नहीं समझता। आप लोगों ने सुना होगा कि इलाज का तरीका कार ये भी होता है और ये वो इलाज का तरीके कार है कि इब्तदा में सबसे पहले यही था, इसके बाद फिर जब तिब का इल्हाम हुआ नबियों पर, फिर दूसरे उलूम उतरे, फिर करते करते आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन ये वो इल्म है जो अपनी असल की जानिब जाता है। ये इल्म हकीकत है और ये वो इल्म है जो सीना बसीना चला आ रहा है। जो मैंने आपसे राज की बातें की हैं वो राज जो हमारे मुर्शिद और इनके मुर्शिद के दरमियान रहे हैं, ये तो एक सिंपल तरीका है इलाज का। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किसी का इलाज कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो दुनियाएं अजाइबात है, जो हमारी नज़रों से ओझल है, हम अपने 5वें पार्ट में इसका जिक्र करेंगे। जैसे कोई मरीज आता है, इसके अंदर कोई असरात होते हैं तो हम इसका
علاج کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو جنات ہوں گے، جو شیاطین ہوں گے، ہم ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔